بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کے لیے عنوان منتخب کیا گیا ہے باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق، مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو ہمارے سامنے آج پیش ہونا ہے۔ اس میں رحم اور شفقت کی فضیلت، اس کی تاکید، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا جائے گا، اور رحمت اور شفقت جس شخص کے اندر نہ پائی جائے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل 6 مہینہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور آپ نے مجھے باریابی کا شرف نہ بخشا۔ یمن میں کچھ لوگوں نے ایک نقلی قبلہ بنا رکھا تھا، کعبہ بنا رکھا تھا، وہ کہتے تھے ہم یہیں حج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 گھوڑ سواروں کی جماعت کے ساتھ اس نقلی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گھوڑے پر ٹک نہیں پاتا، تو آپ نے ان کے سینے پر دست مبارک مارا، بس اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرما دی کہ پھر کبھی گھوڑے سے گرے نہیں، اور گھوڑے کو بیٹھنے کا ملکہ ان کو حاصل ہو گیا۔ جب کسی نئے راوی کا نام آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ان کا کچھ تعارف بھی ہو جائے۔ ان کی یہ روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا، نرمی کا، شفقت کا معاملہ کرے۔ آگے ایک روایت اور آ رہی ہے، اس پر یہ مضمون اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لك ان نزع اللہ من قلبك الرحمۃ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک اعرابی گاؤں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں لیتے، یعنی بڑے روب کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، ہم بچوں کو بوسہ نہیں لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا جذبہ نکال دیا ہے، تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اب املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمۃ، کیا میں تیرے لیے اس بات کا اختیار رکھتا ہوں
کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی؟ یعنی بچوں کے ساتھ پیار کا، شفقت کا معاملہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحم کا جذبہ نکال لیا۔ وعنها قالت جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ فأعطیتها إياها فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها ثم قامت فخرجت۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، محتاج تھی، ضرورت مند تھی، سوال کرنے کے لیے آئی۔ اس نے میرے پاس ایک چھہارے کے علاوہ کچھ نہ پایا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ہے ازواج مطہرات کا گھر۔ کہتی میرے گھر میں ایک چھہارے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے وہی چھہارا اس کو دے دیا۔ اس نے اس چھہارے کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا، اور اس نے تو خود کچھ نہیں کھایا، پھر اٹھی وہ چلی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس واقعے کو ذکر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آزمایا جائے ان بچیوں میں سے کسی کے ذریعے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں۔ جس کو بچیوں کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ کی آزمائش میں ڈالا جائے۔ ابتلا کا لفظ آ رہا ہے، اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ ایک تو یہی کہ بچیاں کئی ہیں اور آمدنی کم ہے، ان کی پرورش کرنے میں بڑی محنت لگ رہی ہے، اور صبر کر کے آدمی اس خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ اور دیگر روایات کی روشنی میں اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کسی شخص کی لڑکی کو طلاق ہو گئی یا اس کے داماد کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکی اپنے والدین کے گھر آ گئی، فرماتے ہیں اس موقع پر اگر ان کو بوجھ سمجھے گا، وہ محروم شخص ہے، یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ ایسے ہی کبھی کسی عذر کی بنا پر کسی بچی کا نکاح نہ ہو سکے، کوئی معذور ہے، وہ پیدائشی کمزور ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی، یا عمر ہو گئی زیادہ، کوئی رشتہ نہیں آیا، اور والد کو اس کی پرورش کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کو تانا نہ دے۔ بہت سے لوگ تانا زنی کرتے ہیں، بچیوں کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ نے مجھ کو ایسا بنا دیا یا میرے ساتھ یہ حالات پیش آ گئے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہی ہو، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بہن کو طلاق ہو گئی، یا بہن معذور تھی، اس کا نکاح نہیں ہوا، والد کا انتقال ہو گیا، اب بھائی ہے گھر کا، سب کی پرورش کر رہا ہے، تو اپنی اس معذور بیوہ یا مطلقہ بہن کی بھی وہ پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے، تو یہ جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ، رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کی دیکھ ریکھ کی،
کی ضروریات پوری کی، ان کی تربیت کی، جس میں ان کو دین سکھانا، ان کو ہنر سکھانا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کی کفالت کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اور جب بالغ ہو گئی تو اپنے ہاتھ پیر کی ہو گئی، کوئی رشتہ آئے گا نکاح کر دے گا، اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن جب تک وہ اسی کے سر پر ہے وہ ان کی خبرگیری کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اس طرح اشارہ کیا، اس کی شارحین نے 2 تشریح کیے۔ ایک تو یہ کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو میرا انتہائی قرب عطا فرمائیں گے محشر کے میدان میں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ دونوں انگلیاں معمولی سی مقدار کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہیں، جیسے بڑی انگلی کے بغل میں کلمہ شہادت تھوڑی چھوٹی انگلی ہے، اسی طریقے سے ایسے شخص کا رتبہ تھوڑا نیچا ہوگا لیکن بہت اونچا مقام اس کو دیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے چلت پھرت کرنے والا الساعی، ان کے کام آنے والا، ان کی ضرورت پوری کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، بے سہارا عورتوں اور بچوں، جس سے ارملہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا نکاح نہ ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جس کو بیوہ کہتے ہیں، یا ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہو سکا اور اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، جو آدمی اس کی خدمت کرے گا، فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر قربانی دے رہا ہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص اس شخص جیسا ہے کہ جو پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور تھکتا نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرتا ہو۔ یعنی ممنوع ایام کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال جو روزہ رکھنے والا ہو اور پوری رات جو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کرنے والا ہو، جو مقام اس کو ملے گا وہ مقام ملے گا اس شخص کو کہ جو کسی یتیم، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے چلت پھرت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ ابھی تو یتیم، مسکین اور بیوہ کے ساتھ رحم و شفقت کا بیان تھا، اب عام مسلمانوں کے ساتھ ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ نوعمر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھے لیکن باشعور تھے۔ بہت سی روایتیں ان سے مروی ہیں، بعض وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو تنہا انہی سے مروی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، بڑی اہم حدیث ہے، وہ انہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تو ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے سلسلے میں ایسا دیکھے گا جیسے ایک بدن ہو، یہ سارے مسلمان مل کر ایک بدن کی طرح سے ہیں۔ اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب انسانی بدن کے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔
ایسا نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو صرف آنکھ پریشان ہے اور باقی سب آرام کر رہے ہیں، نہیں، آدمی کراہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی شان ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو یہ نہ کہیں کہ وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو بچے ہوئے نہیں، سب کو اس پریشانی کے اندر شریک ہونا چاہیے اور اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، پھر آپ یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کا جال بنا کر فرمایا ایسے ایسے آپ نے جال بنایا۔ یہ ہر انگلی اپنی جگہ اکیلی ہے، لیکن جب انگلیوں کو ملا دیا جائے تو ہر انگلی کے بغل میں دونوں طرف ایک ایک انگلی ہے، اور یہ سب مل کر اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ جیسے دیوار ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل بنیانی جو آپ نے فرمایا، جب اینٹ کی دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹ رکھی گئی، پھر اس کے جوڑ پر اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر اس کے جوڑ پر رکھی جاتی ہے، یعنی ہر اینٹ دو اینٹ کے بیچ میں ہے، دائیں بائیں بھی اور اوپر نیچے بھی، کوئی اینٹ تنہا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان تنہا نہیں ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، کوئی مقدمہ ہو جائے، کسی طرح کی پریشانی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری کوئی بے عزتی نہ کرے، میرا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جو معاملہ دوسروں کی طرف سے اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہی معاملہ اپنی طرف سے دوسرے مسلمان کے ساتھ جب تک نہ کرے گا، آپ فرماتے کہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اب خاص طور سے اگر وہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ پڑوسی کے مستقل حقوق ہیں اور رشتہ داروں کا صلہ رحمی کے اعتبار سے مستقل حق ہے۔ صلہ رحمی کے سلسلے میں تو مستقل باب قائم کیا ہے صاحب مشکات نے، انشاءاللہ اس کو بھی سنایا جائے گا۔ اس باب میں پڑوسیوں سے متعلق چند روایتیں ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ اپنی جگہ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن پڑوسی کے حق میں اچھا معاملہ نہیں، اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے عمل سے، دانستہ یا نادانستہ۔ یہ بھی ہے کبھی کبھی بلا ارادے کی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر پڑوس میں کوئی شخص ہے، بیمار ہے، بے خوابی کا مریض ہے، اور ہم اپنے گھر میں عبد الرحمن سدیس کی قرأت سن رہے ہیں پوری آواز کے ساتھ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، حرم شریف کی نماز آ رہی ہے۔ بھیا تم کو سننا ہے
آہستہ آواز کے ساتھ سنو، پورے محلے کو کیوں بیدار کر رہے ہیں؟ شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں باجے بجاتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شور شرابہ ہوتا ہے، رات بھر ہر جگہ میں چیخ رہے، چلا رہے ہیں، آوازیں ہو رہی ہیں، پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح گھر کا پانی گر رہا ہے، کوڑا گر رہا ہے، پڑوس کے مکان میں جا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو قصداً ایذا پہنچائی جائے یا بلا ارادہ ہماری طرف سے اذیت پہنچے، اگر ایسا ہے تو آپ فرماتے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ غور سے سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین پڑوسیوں کے سلسلے میں مجھے برابر تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو وارث قرار دے دیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی تکلیف میں حصے دار بن جاؤ، وہ بھوکے نہ سوئیں، بیمار ہے تو ان کی بیمار پوری کرو، ان کی تکلیف میں طرح طرح سے پڑوسیوں کے سلسلے میں جبریل امین علیہ السلام تاکید کرتے رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان کی یہ تاکید اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کے حکم سے، اتنی تاکید کرتے رہے کہ حضور فرماتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید ان کو وراثت میں حصے دار بھی بنا دیا جائے، جب کسی کا انتقال ہو تو ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، تو شاید یہ بھی حکم آ جائے کہ پڑوسیوں کا اتنا۔ ایسا ہوا تو نہیں، لیکن اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کتنی تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ تو میں نے ابھی کہا کہ کبھی کبھی بلا ارادہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو یا تکلیف کا احساس ہو۔ روایت سنیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه، متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی چپکے بات مت کرو۔ دیکھیے کس قدر دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ 3 آدمی اگر تم ایک ساتھ بیٹھے ہو، ایک جگہ ہو، اور کوئی زیادہ لوگ نہیں، صرف 3 آدمی ہیں، تو ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی خصوص مت کرو۔ اس کو کیوں؟ حتیٰ تختلطوا بالناس، جب تک کہ بہت سے لوگ نہ ہو۔ اگر بہت سے لوگ ہیں، 2 آدمی چپکے بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں متعین طور سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ جب کل 3 آدمی ہیں اور 2 آدمی آہستہ بات کر رہے ہیں تو اس کو خیال ہوگا کون سی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا کے کی جا رہی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں میرے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی، اتنے کے بھی سے بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اس جگہ ہے کہ جہاں کوئی خاص وجہ تنہا بات کرنے کی نہ ہو، لیکن جہاں کوئی خاص وجہ ہو، جہاں اس طرح کا احساس پیدا نہ ہو، وہاں کوئی مبالغات نہیں۔ مثلاً 2 مریض گئے ڈاکٹر صاحب کے یہاں، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، 2 مریض ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو بلایا، ہاں بھائی حال بتاؤ۔ اب وہ بیٹھ کر چپکے ان کو حال بتا رہا ہے، شکل تو وہی ہو گئی، 2 آدمی آہستہ بات کر رہے ہیں، وہ کچھ سوال کر رہے ہیں، یہ کچھ جواب دے رہے ہیں، لیکن یہاں یہ خیال نہیں ہو کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی، کیونکہ اسی مقصد کے لیے میں بھی آیا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنا مرض بیان کرے گا اور چھپا کے بیان کرے گا۔ ایسے ہی کوئی 2 ساتھی اپنے مربی کے پاس گئے اپنا حال بیان کرنے کے، ان میں سے ایک کو بلایا، ہاں بھائی کیا کہنا ہے؟
اس نے اپنی ضرورت بیان کی، اپنی بات بیان کی، تو دوسرے کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ مجھ سے چھپا کے کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ باپ نے دو بیٹوں کو بلایا، ہاں بھائی تمہاری جو ضرورت ہوا تو مجھ کو بتلاؤ۔ ایک بیٹا گیا، اس نے دھیرے دھیرے اپنی بات کی، دوسرا بیٹا گیا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی بات کہی۔ شکل تو وہی کہ تین آدمی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی خاص وجہ ہو، جہاں بدگمانی نہ ہو سکے، وہاں تو گنجائش ہے۔ لیکن تین دوست بیٹھے، تین ساتھی بیٹھے ہیں،